نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاحسان اکیڈمی کے 3 روزہ سفر المظفر کورس کے 10ویں عنوان کا آخری جز ہے چند برحق چیزیں۔ ہمارے ہاں افراط اور تفرید پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ غلط چیزوں کو بھی اتنا صحیح بلکہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑتے ہی نہیں اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو صحیح چیزوں کی بھی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں، غلط چیزوں کی مخالفت کرتے کرتے صحیح چیزوں کی بھی مخالفت کر بیٹھتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، اعتدال کا دین ہے۔ تو چند برحق چیزیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ان میں ایک یہ ہے کہ نظر بد برحق ہے، یعنی کسی کو نظر لگ جاتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے، یہ صرف فرضی بات نہیں ہے، بناوٹی بات نہیں ہے، محض غلط خیال نہیں ہے، توہم نہیں ہے۔ اس کا حدیث میں ذکر ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اپنے بچوں کو پڑھ کر یہ دم کرنا چاہیے، خود بھی صبح پڑھ لینا چاہیے، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، شام کو بھی پڑھ لیں، اور بچوں کو پڑھ کر دم کریں۔ جب بچے کچھ سمجھدار ہو جائیں تو ان کو سکھائیں کہ وہ خود پڑھا کریں، تو یہ نظر سے بچنے کا علاج ہے۔ اسی طرح جنات اور شیاطین کا وجود ہے، قرآن پاک میں جنات کا تذکرہ ہے، شیاطین کا تذکرہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح جادو بھی ہو جاتا ہے، قرآن پاک میں جادو کا تذکرہ ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جادو سے حفاظت کے لیے آخری 2 صورتیں نازل کی ہیں۔ انسان وہ صبح شام پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح کشف اور کرامات۔ کرامت کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام جو عام طور پر کوئی انسان نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھ پر وہ کام ظاہر کر دیتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اسی طرح کشف، کہ ویسے ایک انسان ایسی کوئی چیز معلوم نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے کسی نیک بندے کو وہ چیز اس کو بتا دیتے ہیں، تو اس کو کشف کہتے ہیں۔ یہ ان کا وجود برحق ہے، کرامت کا ذکر قرآن پاک میں ہے، کرامت ہو جاتی ہے، لیکن کسی کے ولی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کرامت ہوگی تو ولی ہوگا۔ صحابہ سارے کے سارے ولی ہیں، دنیا کے سارے ولیوں سے اعلیٰ ولی ہیں، لیکن بہت سے صحابہ ایسے ہیں جن کی کوئی کرامت نہیں ہے۔ اسی طرح کشف اور کرامت جو ہے، کسی کو کشف میں کوئی چیز نظر آ جائے اور وہ شریعت کے حکم سے ٹکراتی ہو تو وہ بالکل حجت نہیں ہے، شریعت کا حکم اس سے فوقیت رکھتا ہے۔ اسی طرح شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے تعویذات اور عملیات کا سلسلہ یہ بھی جائز ہے۔ دم اور تعویذ، دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ خود بھی دم فرماتے تھے، حضرت عائشہ بھی، اور تعویذ بھی ثابت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے گلے میں یہ کلمات لکھ کے تعویذ لٹکاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اور صحابہ اکرام بھی دم وغیرہ کرتے تھے۔ تو دم کا ثبوت بھی موجود ہے، تعویذ کا بھی موجود ہے، لیکن آج کل تعویذات اور عملیات کے نام پر فراڈ، دھوکے بازی بہت زیادہ ہے، اور مال کے لٹیرے، عزتوں کے لٹیرے بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، خصوصاً خواتین کو۔ خواتین تنہا اکیلے تو کبھی کسی عامل کے پاس نہ جائیں، کسی شرعی محرم کے ساتھ ہی جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ تمیمہ کے الفاظ ہیں، تمیمہ اور چیز ہوتی ہے، تعویذ اور چیز ہوتا ہے۔ تمیمہ وہ ایک چیز لٹکاتے تھے گلے میں، ایک منکا ہوتا تھا، تو اس کو سمجھتے تھے کہ یہ منکا ہی بندے کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو تعویذ کی حیثیت وہ نہیں ہوتی، تعویذ کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ٹھیک کر دیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تصوف اور طریقت بھی دین کا اہم حصہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ جھوٹ ہے اور کسی کے مال میں خیانت کرنا ہے، چوری کرنا ہے۔ باطنی گناہ کیا ہے؟ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ تو ظاہری گناہ جو ہے ان کی تفصیل شریعت میں معلوم ہو جاتی ہے، اس کی تربیت فقہاء سے مل جاتی ہے۔ تو جو باطنی گناہ ہے ان کی تفصیل تصوف اور طریقت سے ملتی ہے، اور اس کی جو تربیت اور اصلاح ہے وہ مشائخ اور صلحاء اور اولیاء سے ملتی ہے۔ لیکن آج کل تصوف اور طریقت کے نام پر ڈھونگ بہت زیادہ ہے، درگاہیں ہیں، وہاں غیر شرعی کام ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس کا عقیدہ اہل سنت کے مطابق نہ ہو، جس کی شکل و صورت اور اس کے عمل شریعت اور سنت کے مطابق نہ ہو، وہ چاہے جتنا مرضی ڈھنڈورا پیٹے، وہ تصوف نہیں ہے، وہ ڈھونگ ہو سکتا ہے، وہ فراڈ ہو سکتا ہے۔ تصوف تو شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے، نہ کہ شریعت کے خلاف چلنے کا نام۔
تو ہمیں اعتدال کے ساتھ اس ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ جو چیزیں غلط ہیں، توہمات ہیں، بدشگونیاں ہیں، ان سے بچنا ہے، اور جو چیزیں صحیح ہیں ان کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے، اور صحیح چیزوں میں جو لوگوں نے خرابیاں پیدا کر دی ہیں ان خرابیوں سے ہمیں بچنا ہے اور ان خرابیوں کو غلط سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔